لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں، ایک آدھ دعا تو ہم نے کل بھی عرض کی تھی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیوں آئی؟ جو حکم اللہ کی طرف سے، جو آزمائش اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی تھی، ان کو کیا کر دیا تھا؟ مکمل کر دیا تھا. ان پر پورے اترے تھے، ان پر کھرے اترے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تمہیں امام بنائیں گے، تم اس لائق ہو کہ تمہیں ذمہ دار بنایا جائے، تمہیں امام بنایا جائے. تو ایک دعا تو سب سے پہلے یہ کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے اللہ، صرف مجھے ہی امام نہ بنائیے، بلکہ میری ذریت میں بھی اس امامت کو باقی رکھیے. سب سے پہلے دعا، اے اللہ، صرف مجھے اکیلے کو امام نہ بنائیے، بلکہ میری ذریت کو بھی امام بنائیے. اب یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ساری آزمائشیں پوری کی ابراہیم علیہ السلام نے. ساری آزمائشیں کس نے پوری کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، ہے نا، اور انہیں جو ہے مقتدا بنایا. بعد میں آنے والے سارے نبیوں کا بھی، اس لیے کہ وہ سب کے ان بعد میں آنے والے نبیوں کے جد امجد ہیں. لیکن ذریت کی جب بات آئی تو ذریت کی امامت میں ایک ہی شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ان کو بھی تمہاری طرح دوبارہ آزمائیں گے، جیسے ہم نے تم کو آزمایا ایسے ہم ان کو بھی تمہاری طرح آزمائیں گے. بلکہ یہ فرمایا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، ہم دیں گے امامت آپ کی اولاد کو بھی، لیکن جو ان میں گنہگار ہوں گے، نافرمان ہوں گے، انہیں نہیں دیں گے. یعنی ان کی آزمائش اتنی ہے کہ وہ مکمل طور پر صاحب دین رہے. وہ جو آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئیں وہ بعد والوں کے ساتھ نہیں آنے والی تھی. تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی خاندان کا کوئی بڑا آدمی، پہلا آدمی بڑی آزمائش سے گزر جاتا ہے تو پھر جو انعامات اسے ملتے ہیں اس کا نفع مفت میں اس کی اولاد اٹھاتی رہتی ہے. بس اتنی سی شرط ہے کہ اس میں اس نفع کو اٹھانے کی لیاقت ہو، ان چیزوں کے فائدہ اٹھانے کی ان میں کیا ہو؟ قابلیت ہو. اور ایمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے یہ قابلیت ضروری ہے کہ وہ لوگ نیک ہوں، ہے نا، اللہ کے نافرمان نہ ہوں، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کا حکم توڑ کے جو ہے اپنے آپ پر ظلم نہ کر رہے ہوں. تو دوسرے تیسرے نمبر پر جب نعمتیں منتقل ہوتی ہے نسلوں میں، ہے نا، نبوت منتقل ہوئی، ولایت منتقل ہوئی، یا دنیا کے اعتبار سے مال یا عہدے منتقل ہوئے، تو ابتدائی لوگوں کی مشقتوں کی طرح بعد کے لوگوں کو مشقتیں نہیں اٹھانی پڑتی. پہلی دعا ہوئی. دوسری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ یہ رب اجعل هذا بلدا آمنا. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے. مکہ مکرمہ کے لیے کیا دعا مانگی؟
اس پورے شہر کو امن والا بنا دے. وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اور یہاں جو لوگ رہے نا ان کو پھلوں کی روزیاں دے. ان کو کیا کی روزیاں دے؟ پھلوں کی روزیاں دے. شاید پھل کی روزی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے مانگی ہوگی کہ وہ علاقہ پورا کا پورا جو ہے بے آب و گیاہ، نہ پانی تھا، زمزم کے کنویں کے علاوہ نہ وہاں پانی تھا پورے علاقے میں، اور نہ ہی وہاں کوئی سبزہ تھا. تو سبزہ نہیں ہونے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، ہریالی نہ ہونے کی وجہ سے، باغات نہ ہونے کی وجہ سے جو چیز نہیں تھی وہ بطور خاص مانگی. مسلمان کہے گا گوشت کیوں نہیں مانگا، ہم تو پھل کھاتے ہی نہیں، ہم کو تو بوٹی چاہیے. تو بوٹی تو مل ہی جانے والی تھی، ساتھ ہی ساتھ کیا ملنے چاہیے؟ بوٹی کے ساتھ پھل بھی ملنے چاہیے تھے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اضافہ فرمایا گویا کہ اللہ یہاں رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرمائیے. اور تیسری دعا جو ہے ربنا تقبل منا، اے اللہ جو عمل جو کام اللہ کے گھر کی تعمیر کا ہم کر رہے ہیں اس کو آپ کیا کر لیجئے؟ قبول فرما لیجئے. ان سب کے بعد آخری اور فائنل دعا یہ والی ہے جو ہم نے ابھی تلاوت کی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب اور بھیجیے ان میں، فیہم یعنی میری نسل میں یا یہاں کے رہنے والوں میں، ایک پیغمبر جو انہی میں سے ہو، جو انہی کے خاندان کا ہو. یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کرے ان کے سامنے، پڑھ کر سنائے ان کے سامنے آپ کی آیات کو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی اور تعلیم دے ان کو سنت کی. سنت کی، یہ سنت کا ترجمہ حکمت کے معنی سنت اس لیے کر رہا ہوں کہ جو سنتیں ہیں وہی حکمت ہے. جو سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو جس طرح کرنے کو کہا ہے، جس عمل کو جس طرح کرنے کو کہا ہے، وہ جو سنت جسے ہم سنت کہتے ہیں نا، وہی حکمت ہے اور وہی سائنس ہے. وہی حکمت ہے اور وہی سائنس ہے. چاہے ہم نے ابھی تک اس کا تجربہ نہیں کیا ہے، وہی سائنس ہے. وہ ساری کی ساری باتیں وہ ہیں جو آدمی کے جسم کو، آدمی کی ذات کو، آدمی کے جسم کے اندرون کو، آدمی کے جسم کے باہر کو نفع پہنچانے والی ہے نا. تو تعلیم دے ان کو کتاب کی اور تعلیم دے ان کو سنتوں کی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تیسرے کیا کرے؟ ان کے دلوں میں جو عیب ہیں، جو میل ہیں اور جو برائیاں ہیں ان کا تزکیہ کرے. بے شک آپ بڑے زبردست ہیں اور بہت بڑی حکمتوں والے ہیں. بڑے زبردست ہیں اور بہت بڑی حکمتوں والے ہیں. ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی کہ اے اللہ اسماعیل علیہ السلام یا میرے اس خاندان میں اور میری نسل میں آپ ایک نبی پیدا فرمائیے جس نبی میں 3 خاصیتیں ہوں. ایک پیغمبر بھیجیے کہ جو قرآن جو آیات آئیں گی اللہ کی کتاب کی، ان آیات کو ان کے سامنے پڑھے گا اور ان کو اس کی تعلیم دے گا. کتاب آیات کو پڑھ کر سنانا یہ ایک مستقل عمل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس کا علم سکھانا، یعنی اس کے معانی بیان کرنا اور اس کے احکام سمجھانا اور ان احکام کی ڈگری بتانا کہ کون سا حکم کس درجے کا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو حکمت یعنی سنت سکھائے اور ان کا تزکیہ نفس کرے. دیکھو دین سیکھنے کے لیے یہی 3 چیزیں ضروری ہیں. دین سیکھنے کے لیے
یہی 3 چیزیں ضروری ہے کہ آدمی کے دل کا تزکیہ ہو جائے، جو کہ اخیر میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آدمی جو ہے وہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد دین کا علم حاصل کرتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے، اور دین کا علم جو ہے اس کی بنیاد قرآن پاک ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک کو سیکھنا، اس کی تلاوت کو سیکھنا، اور پھر اس کی تلاوت سیکھنے کے بعد قرآن پاک کے معانی کو سمجھنا، جو تفسیر سے اور قرآن پاک کے ترجمے سے پڑھی اور سمجھی جاتی ہے۔ اور تیسرے، اکیلی کتاب نہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہاں مفسرین کرام نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کی جو تعلیم ہے، وہ جہاں اللہ کی کتاب کی تعلیم کے معنی پڑھے جائیں گے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی اس کے ساتھ جوڑی جائیں گی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور آپ کی سنتوں کو اور آپ کی باتوں کو ہٹا دیا جائے تو پھر قرآن پاک کا سمجھنا صرف کسی کتاب کے ٹیکسٹ کو پڑھ کر کوئی آدمی اس لکھنے والے کی مراد کو پہچان نہیں سکتا ہے۔ لکھنے والے کی مراد تبھی پہچانی جا سکتی ہے جب اس کو سب سے پہلے لکھنے والے نے کسی کو پڑھایا ہو، سب سے پہلے اس کتاب کے لکھنے والے نے کسی کو پڑھایا اور سمجھایا ہو اور اس کے معنی بیان کیے ہوں، اور پھر وہ سیکھنے والا جس نے سیکھا ہے وہ دوسروں کو سکھائے۔ یہاں یہ بات بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سی دفعہ آپ کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں، کوئی خاص سبجیکٹ کی کتاب ہے اور آپ اس کو پڑھتے ہیں اوپر سے نیچے سے 1 بار 10 بار 5 بار آپ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن بہت کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن ایکچولی کیا یہی ہے جو میں نے سمجھا ہے؟ اس کی تشفی ہوتی ہی نہیں آدمی کو۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ چلو ڈاکٹری کتابیں پڑھ کر اور میں کیا بن جاؤں گا؟ ڈاکٹر بن جاؤں گا۔ وکالت کی کتابیں پڑھ کر میں کیا بن جاؤں گا؟ وکیل صاحب بن جاؤں گا۔ یا اکاؤنٹس کی بکس پڑھ کر میں کیا بن جاؤں گا؟ جو ہے اکاؤنٹنٹ بن جاؤں گا۔ تو بہت کچھ پڑھو گے، بہت کچھ سمجھ میں آئے گا، لیکن سارا کچھ سمجھنے کے بعد بھی تشفی نہیں ہوگی کہ کیا یہ جو میں سمجھا ہوں یہ ٹھیک ہے؟ تشفی کیسے سے ہوگی؟ استاد آئیں گے، پڑھانے والے آئیں گے، جو آپ کے ٹیچر ہیں، استاد ہیں، وہ کہیں گے اس کا یہ مطلب ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ فوراً آدمی کو کیا ہو جاتی ہے؟ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور مضمون صاف ستھرا ہو کر جو ہے ذہن نشین ہو جاتا ہے، اور سارے اشکالات کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی فن استاد کے بغیر مکمل نہیں ملے گا۔ کوئی بھی فن استاد کے بغیر مکمل طور پر مل ہی نہیں سکتا، یعنی اس کا حق جو ہے وہ تو استاد ہی ادا کر سکتا ہے۔ کتاب کے الفاظ سے چیزیں سیکھی نہیں جاتی۔ اس لیے جب اس قسم کے فتنے آئے دنیا میں کہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا جی ہم تو صرف قرآن پڑھیں گے اور پڑھ کر اس کا مطلب ہم خود ہی سمجھ لیں گے، ہم کو حدیث سے قرآن کو جوڑ کر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ لوگ ہمیشہ غلطی کریں گے۔ ایسا کرنے والا آدمی کیا کرے گا؟ ہمیشہ اس سے جگہ جگہ پر غلطی ہوگی، اس لیے کہ جو سورس ہے اسی کو آپ نے نہیں حاصل کیا، تو اس سورس کے بغیر اس کتاب کو 15 صدیوں بعد 1500 سال کے بعد آپ اس کے الفاظ کو پڑھ کر بات سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت ہوتی ہے تو اس آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ ایک کتاب کی شکل میں، ایک آئین کی شکل میں، ایک کانسٹیٹیوشن کی شکل میں نہیں دیا گیا۔ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے یا کسی بھی ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ایک ساتھ لکھ کر ایک کتاب میں جو ہے 2 پٹھوں کے بیچ میں اس کو پیک کر کے اور لوگوں کو دے دیا جاتا ہے، اور جو پڑھنے لکھنے والے ہوتے ہیں وہ پہلے دن بھی اس کا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں
10 سال بعد بھی کرتے ہیں، 50 سال بعد بھی کرتے ہیں، اور ہر آدمی آتا ہے اپنے من سے اپنی مرضی کا مطلب نکالتا ہے. یہ سچائی ہے. ہر آدمی آتا ہے اور اس ٹیکسٹ سے اپنی مرضی کا مطلب نکالتا ہے، اور کبھی کبھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے جج کو سمجھانے میں، اور بات بن جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے. اس کے معانی اور مطالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے سیکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی کے جو ہے سمجھے ہیں، اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو قرآن سکھایا ہے. اب جو صحابہ نے سمجھ لیا وہی اصل فہم ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مقدس ذاتوں کو چھوڑ کر دین سمجھا، دین کا کوئی بھی حصہ مکمل طور پر ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. یہ بھی یہاں اشارہ ہے. اس لیے قرآن کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اے اللہ ایسے نبی مبعوث فرمائیے جو انہیں قرآن پاک کی تلاوت کریں ان کے سامنے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں. کتاب اللہ بھی سکھائیں، اور کتاب اللہ کے معانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے، یا آپ کی ذات سے نکلنے والا عمل ہے، یا آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات اور باتیں ہیں، جن کو ہم حدیث کہتے ہیں اور سنت کہتے ہیں. جو الفاظ ہیں ان کو حدیث بولا جاتا ہے عام طور پر، اور جو عمل ہے اس کو سنت بولا جاتا ہے. اور تیسرا کام کیا ہے بھائی؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دین مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تزکیہ نفس نہ ہو. قرآن پڑھا، دین پڑھا، سنتیں پڑھی، ہے نا، دین ہم نے سیکھ لیا، استاد سے سیکھا، جاننے والوں سے سیکھا، معتبر لوگوں سے سیکھا، لیکن تزکیہ نفس نہیں ہوا. تزکیہ نفس کا مطلب ہے جو برائیاں آدمی کے دل میں ہوتی ہیں، جو عیب جو ہے آدمی کے اندر میں ہوتے ہیں، ان عیبوں کو اور ان برائیوں کو اور دل کی بیماریوں کا اگر علاج نہیں کیا. دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ دل کی بیماریاں حرص جو ہے وہ کیا ہے؟ دل کی بیماری ہے. حرص اس حد تک کہ حکم خداوندی پر اثر پڑ جائے، جس کو قرآن نے شح کہا ہے. اس حد تک آدمی حریص ہو جائے کہ دنیا کی اس چیز کو پانے کے لیے کچھ بھی کرنے پہ تیار ہو جائے گا. گناہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا، ہے نا، حق مارنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا، کسی کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا، ہے نا، کسی کو راستے سے ہٹانے کے لیے جو بھی کرنا چاہیے کیا جا سکتا اس کے لیے تیار ہو جائے گا. تو یہ شح جو ہے یہ دل کی بیماری ہے، اور یہ جو دل کی بیماری ہے یہ آدمی کے جسم پر طاری ہوتی ہے. پھر یہ آدمی وہ سب کچھ کرتا ہے جو اس کا اندرون چاہتا ہے. ایسے ہی حسد ہے، ایسے ہی بغض ہے، کینہ ہے نا، تکبر ہے. دل میں کبر ہے تو آدمی دوسروں کو حقیر سمجھے گا. دوسروں کو کیا سمجھے گا؟ حقیر سمجھے گا. دل کے اندر وہ دل کی خوبیاں بھی ہیں، یعنی دل کے صفات بھی ہیں اور دل کے امراض بھی ہیں. وہ چیزیں بھی ہیں جو دل کو صحت مند بناتی ہے. تواضع ہے جو آدمی کو کیا بناتی ہے؟ بڑا بنا دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تواضع کرنے سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ لوگوں کی نگاہوں میں اس کی عزت آ جاتی ہے. تکبر کرنے سے آدمی اپنے آپ کو خود تو بڑا سمجھتا ہے، لیکن دوسرے لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ متکبر آدمی کی کوئی عزت کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا نا نہیں؟ متکبر آدمی کی دنیا میں کوئی عزت نہیں کرتا. تو دوسرے لوگ عزت نہیں کریں گے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں. کہتے ہیں نا آئی ایم سم تھنگ، کہ میں بڑا آدمی ہو گیا. اور جو آدمی متواضع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور لوگ اس کو باعزت سمجھتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا واجعلنی فی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں تو چھوٹا بنا تاکہ میں
چھوٹے لوگوں کی طرح برتاؤ کرو، اور لوگوں کی نگاہ میں تو مجھے بڑا بنا، لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا، لوگ مجھے عزت سے دیکھیں، اور اپنی نگاہ میں مجھے چھوٹا بنا۔ اس لیے ہمیں جو ہے جیسے ظاہری دین کی فکر کرنی ہے، ظاہری اعمال کو ٹھیک کرنے کی فکر کرنی ہے، ایسے میرے عزیزوں اور بزرگوں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ دل کی جو خوبیاں ہیں، ہے نا، اندرونی جو بیماریاں ہیں، ان کو دل سے دور کیا جائے، اور دل کی جو خوبیاں ہیں ان کو اپنے اندر میں لایا جائے۔ تو یہ بھی ایک محنت کا کام ہے، اور یہ محنت کا کام جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر ہوتا ہے۔ جیسے ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے نا آدمی کا، جیسا اب یہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، ہم اپنی کوئی بھی تکلیف ہو تو سب کچھ جو ہے انہیں بتاتا ہے۔ ان کو اس آپ کے فیملی ڈاکٹر کو آپ کے گھر کے سارے لوگوں کے سارے حالات پتہ ہیں، کون اچھا آدمی ہے، کون برا آدمی ہے نا، کس کی کیا بیماری ہے، کس کا کیا مسئلہ ہے، کون صحت کے اعتبار سے کس طرح کا ہے، وہ سب ان کو پتہ ہے۔ کون بہادر ہے، کون بزدل ہے، کون جلدی بیمار ہو جاتا ہے، کس میں اسٹرینتھ زیادہ ہے۔ تو آپ کو کبھی نہیں لگتا کہ میرے گھر کی ساری کمزوریاں یہ ڈاکٹر کو پتہ ہے؟ تو شرم آتی ہے کبھی؟ نہیں آتی نا۔ فیملی ڈاکٹر سے اپنی پوری بات کہنے میں کبھی بھی شرم نہیں آتی، ہے نا۔ پاخانے کی جگہ بھی پھوڑا ہو جائے تو آدمی جو ہے بتاتا ہے کہ نہیں مجھے نیچے پھوڑا ہو رہا ہے، ارے ہوتا ہی نہیں ہوتا، تو شرم نہیں آتی نا آدمی کو۔ لیکن اللہ والوں کے سامنے اپنے اندر کا عیب اور میل بتانے میں آدمی کو کیا آتی ہے؟ شرم آتی ہے۔ کسی اللہ والے کو اپنا بڑا بناتا نہیں آدمی جلدی سے، ہے نا۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس جاؤں گا تو مجھے بتانا پڑے گا کہ میرے اندر میں یہ بیماری ہے نا، مجھے ایسا ہوتا ہے۔ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر میں حسد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا، میرے اندر حرص پائی جاتی ہے، میرے اندر کبر پایا جاتا ہے، میرے اندر جو ہے بد نظری کی بیماری مجھ میں پائی جاتی ہے، مجھ میں یہ ہے، مجھ میں یہ ہے کہ نہیں۔ جیسے ایک فیملی ڈاکٹر آپ کا امین ہوتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ کسی سے آپ کی فیملی کی کمزوریاں ڈسکس تھوڑی کرتا ہے، وہ جانتا ہے ہزاروں لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کے عیب اور کمیاں اس کو معلوم ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسا ذخیرہ ہے، ایسی جگہ ہے جہاں وہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ سیو کر دیتا ہے، پھر بعد میں وہ کہیں بھی کسی کے سامنے نہیں آتی۔ ایسے ہی اللہ والے بھی ہماری کمیوں کو سن کر نہ ہمیں حقیر سمجھتے ہیں اور نہ ہی وہ کمیاں کسی کو بتاتے ہیں۔ یہ بھی ایسا بھی نہیں ہے، حقیقی اللہ والے جب آپ ان کے سامنے اپنی کمی بیان کریں گے تو وہ آپ کو ایسا نہیں سمجھیں گے ارے تو کیسا آدمی ہے، اتنا پڑھا لکھا ہو کر بھی تجھ میں اتنا سارا لالچ ہے، تو سمجھدار ہو کر بھی متکبر ہے، تیرے اندر حسد پایا جاتا ہے۔ نہیں، وہ اس طرح سے آپ کو عیب دار نہیں سمجھیں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امراض ہیں، اور ان امراض کے ساتھ ہر آدمی پیدا ہوا ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ اندرونی امراض کے ساتھ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے آزمائش کی دنیا رکھی ہے، دنیا کو اللہ نے کیا رکھا ہے؟ آزمائش کی جگہ رکھی ہے، اس لیے کچھ خوبیاں رکھی ہیں ہمارے اندر میں، کچھ کمیاں رکھی ہیں، خوبیوں کو بڑھانا ہوتا ہے، کمیوں کو گھٹانا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کسی کی صحبت پا کر اپنے دل کے تزکیے کی فکر کریں، تب جا کر ہمارا دین مکمل ہوگا، تب جا کر ہمارا دین ہے جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ صرف ظاہری اعمال کرنے اور ظاہری طور پر دین سیکھنے سے دین کی تکمیل نہیں ہوگی، جتنا آگے الحمدللہ، لیکن تکمیل کب ہوگی؟ جب ہم اپنے تزکیے نفس کی فکر کریں گے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگتے وقت اس بات کو ملحوظ رکھا کہ ایسے نبی ہوں جو ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کا کیا کرے؟ تزکیہ بھی کرے۔ ایک آدھ مثال بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کی جو نظر ہے، آپ کی جو نگاہ ہے نا، وہ برے سے برے انسانوں کو
کہ دلوں کو نرم کر دیتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑا آپ نے. عمر ابھی تک ہوش نہیں آیا تمہیں؟ کہ نہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آیا ہی آپ کا غلام بننے کے لیے ہوں، آپ کی اطاعت کے لیے آیا ہوں. ایک نوجوان کا واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک نوجوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر مجمع میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دو. مجھے کیا کر دو؟ زنا کی اجازت دے دو. اگر ایسی مجلس ہو اور کوئی آدمی آ کر آپ کو یہ کہہ دے تو کیا کریں گے آپ؟ مار مار کے کرتا بنا دیں گے بیچارے کا یہی. کم بخت مسجد میں یہ بات کہہ رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اسے ڈانٹا، نہ اسے مارا، نہ اسے ذلیل کیا، اور اس کو سمجھایا. کیا سمجھایا؟ ایک تو آپ کی سمجھانے کی بات تھی، آپ کی نگاہ تھی، ہے نا. تو آپ نے فرمایا دیکھو اگر تم کسی کے ساتھ برا کرو گے تو وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بات صحیح. اچھا اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ ایسا کوئی کام کرے تو تم برداشت کرو گے؟ نہیں، بالکل برداشت نہیں کرو گے، مار ڈالوں اسے. تو جب تم یہ کام دوسروں کے ساتھ کرو گے تو دوسروں کو برداشت ہوگا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم کہ آپ نے کیا پڑھا، کیا دم کیا. آپ نے کچھ پڑھا اور پڑھ کر اس نوجوان کے سینے پر آپ نے ایسا ہاتھ رکھا اور اس طرح ہاتھ پھیرایا. تو جب وہ نوجوان وہاں سے اٹھے ہیں ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بات اور یہ وہ جو جذبہ تھا میرے اندر میں وہ جو کیفیت تھی وہ اب میرے اندر سے بالکل کیا ہو گئی ہے؟ خراب ہو گئی. تو وہ ایک بیماری ہے انسان کی جو اسے دور کرنی ہے، جو اسے کیا کرنی ہے؟ ختم کرنی. اس بیماری کو زندگی بھر لے کر ساتھ میں نہیں گھومنا. جب تک وہ بیماری دور نہیں ہوگی تب تک چھوٹے بڑے گناہ آدمی سے صادر ہوتے رہیں گے. تو اللہ والوں کی صحبت پانی چاہیے، اللہ والوں کے پاس آنا جانا چاہیے، ہے نا. اور ان سے بیعت ہو کر ان سے یا بیعت ہوئے بغیر بھی ان سے ربط رکھ کر اپنا علاج لینا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، ہے نا. جیسے کسی سے ہمارا کنسلٹیشن ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں، ہے نا، اس سے اپنی تکلیف بتاتے ہیں، ان سے علاج لیتے ہیں، وہ جو دوا دیتے ہیں وہ دوا کھا لیتے ہیں. پھر جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ. پھر جو بیماری کبھی پیش آتی ہے تو آدمی دوبارہ جاتا ہے. تو ایسے اللہ والوں کے پاس آنا جانا یہ آدمی کی اندرونی بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری خوبیوں کا جامع بنایا تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا مصداق تھے. اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہمیں روحانی اعتبار سے گویا ان کی امت بنا دیا. ہم حضور کی امت میں بھی ہیں اور روحانی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا حصہ ہیں. اس لیے کہ اسی لیے قرآن نے کہا ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. یہ جو امت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ملت ہے اور ابراہیم علیہ السلام ہی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے ہم پر، ہماری ظاہری اور باطنی تمام دینی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ مکمل فرمائے اور ہمیں نیک اور صالح بنائے، اسلام پر استقامت عطا فرمائے، غلطیوں سے اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا